یہ پروگرام ہم نے ہمارے جو دو معزز ایس پی صاحبان ٹرانسفر ہوئے ہیں ہمارے شہر سے کی اعزاز میں ہم نے یہ تقریب منعقد کی ہے. بیسک یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی افسر ہمارے شہر سے جاتا ہے اس کی اعلیٰ کارکردگی پر، اس کے اچھے اقدامات پر، اس کے اچھے تعاون پر اس کو جاتے ہوئے عزت سے جو ہے نا وہ رخصت کیا جاتا ہے. یہ ہماری آرٹ ٹریڈ فیڈریشن کی ہمیشہ روایت رہی ہے. افسر جو ہے وہ ہمیشہ اپنے کردار سے جانا جاتا ہے. میں عموماً افسروں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اچھا افسر وہ ہے جو جب سیٹ پر بیٹھا ہو وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. ہمارا بہت ہی قریبی افسر ہے جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا، میرٹ پر کام نہیں کرتا، تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. یہ کرسیاں جو ہے یہ آنی جانی ہیں، آج کوئی اور ہے کل کوئی اور ہوگا، لیکن جو لوگ اچھا کام کر کے جاتے ہیں تاریخ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے. انہوں نے کام کیا، لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. تو یہ ہمارے سن آف سائل ہیں، ہزارہ کے ثبوت بھی ہیں. یہ ان کا زیادہ تر ان دونوں افسران کا جو سروس کا حصہ ہے وہ ہزارہ ڈویژن میں گزرا ہے، تو یہاں کے یہ مسائل بھی سمجھتے ہیں، یہاں کے کلچر کو بھی سمجھتے ہیں. تو انہوں نے بھی ہمیشہ ہماری ٹریڈ کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا. اور جب کبھی بھی ہم ان کے دفتر میں گئے ہیں ان کے ماتھے پر ہم نے بل نہیں دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے بھی ہیں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. اسی اپنے انہاں دوواں پراواں خوش آمدید بھی آکھنے اور جڑیاں انہاں اساں نال نیکیاں کیتیاں یا جڑیاں انہاں نال سارا تعاون کیتا اس اسی شکریہ ادا کرنے. اللہ تعالیٰ جس باتے بھی گئے اللہ تعالیٰ انہاں سرخرو کرے. اور اسی انہاں نال ہمیشہ اساں آفس وچ گئے ہیں، اساں کدے چٹ بھیجنے دی ضرورت نہیں پئی. اور اسی جس طرح بھی گئے ہیں اساں انہاں سوڑوں فوراً فیسیلیٹیٹ کیتے اور ساڑے کاماں پہلی ترجیح ہوتے رکھے ہیں. اس انہاں دا انتہائی مشکور ہاں کہ انہوں نے ہمیشہ ساڑے نال بھرپور تعاون کیتا ہے. شہر دے مسائل ہوتے ہمیشہ انہاں سوڑوں اس شہر دے لوکاں نال کن کے چلیں جس پر تو انہاں ہمیشہ کامیابی ملی ہے. اور اسی انہاں واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ پاک انہاں آگے مزید کامیابیاں تو اور ساڑے واسطے فخر ہیں، ساڑے ایبٹ آباد دے فخر بھی ہیں، ساڑے واسطے بھی فخر ہیں. ہمارے جو ایبٹ آباد کے اور ضلع ایبٹ آباد کے اور خصوصاً ہزارہ ڈویژن کے جو قیمتی لوگ جن کا شمار پولیس کے ان افسران میں ہوتا ہے کہ جن کے انداز، جن کے سسٹم کی بدولت ایبٹ آباد کے اندر ہی نہیں، پورے ضلع ایبٹ آباد کے اندر ہی نہیں، پورا ہزارہ ڈویژن کے اندر ایک اپنا رول ہے. میں دو باتیں عارف صاحب کے بارے میں کرتا چلوں کہ عارف صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جب بھی ایبٹ آباد کے اندر محرم الحرام ہو اس کے اندر اگر کوئی بات کی ہے تو وہ جس انداز سے انہوں نے علماء اکرام کو، اہل تشیع کو، سپاہ صحابہ کو، آرٹ ٹریڈ کو، ٹی ایم اے کو، جتنے بھی ادارے ہیں واسطہ ان کو جس طرح انہوں نے مینج کیا ہے میں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ ایبٹ آباد ایک امن کا شہر ہے اور اس کے امن اس کا برقرار رہنا چاہیے. انہوں نے بڑی آئس کے خلاف جو خدمات سکولوں کے اندر، ہزارہ یونیورسٹی کے اندر، کامسیٹ یونیورسٹی کے اندر جو اپنا رول ادا کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس پر بھی ہم ان کو آرٹ ٹریڈ کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں قمر بھائی کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب بھی اس شہر کو ضرورت پڑی ٹریفک کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ کسی بھی مسئلے کے اوپر، تو قمر جاز صاحب کو ہم نے دیکھا کہ یہ صفحہ اول کے ان کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں جن کی سنائی ہے، جن کے آگے ایبٹ آباد کے ہی نہیں ہزارہ ڈویژن کا کوئی بھی آدمی ہو اس نے نہ لفظ نہیں بولا ہے. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ تعالی جو آپ قائم کر رہے ہیں امن کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. قمر صاحب آپ جہاں ہمارے دلوں میں موجود ہیں، بالکل نکلنے کی جو بات ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اتنے دور بھی نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی ملازمت کا حصہ ہے، آنا جانا یہ سفر برقرار رہتا ہے. لیکن اہل ایبٹ آباد آپ کو نہ بھولیں گے نہ بھول سکتے ہیں، صرف اس وجہ کے کہ آپ کی جو لہجہ، آپ کا جو کردار، جو آپ نے ہمارے لوگوں کے لیے خدمت کی ہے، اس پہ ہم آرٹ ٹریڈ کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں اپنے تمام بھائیوں کا خصوصاً بٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں کہ آپ نے ہمیں بھی وقت دیا ہے، ہمیں اس محفل کو رونق بخشی ہے. میں پوری ٹریڈ کی طرف سے ایک بار پھر جناب آپ کا نہایت احسان مند
खुदाबंद करीम आपको खुश करम रखे। ये हमारे इस शहर का, हमारी इस ट्रेड का, ताजरों का ये कल्चर है कि जब कोई अच्छा काम करके हमसे रुखसत होता है तो हम इसी तरह उसकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बाकी इनके जो काम है, जो पुलिस के काम है, उस पर तो सब लोगों ने बातें की हैं। मैं आरफ जवेद साहब का मैं आपको छोटी सी बात इनकी शेयर करता हूँ आपके साथ कि ये सैलाब जब आया था तो इधर हमने कैंप लगाया था ताजरों की और इनके अमरा, पुलिस के अमरा, तो माशाल्लाह उसमें ताजरों ने भी बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से हिस्सा लिया था और एबटाबाद सिटी के जो लोग थे या इधर उधर के, उन्होंने भी हिस्सा डाला था। तो इसी दौरान हम अपनी यूनियन कौंसिल के हाल में हमारे मुफ्ती नवीद मुनीर साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे हमने कुछ सामान वगैरह, कुछ कैश जमा किए थे। तो मैंने आरफ जवेद साहब से बात की थी कि सर आप हमारे कैंप का विज़िट करें, तो हमने कुछ खैमे वगैरह बनाए हैं। तो आरफ जवेद साहब ने बोला आप मुझे बताएं ना जी, मैं आऊँगा। तो आरफ जवेद साहब गए हैं, तो उधर जाके इन्होंने पुलिस की तरफ से तो जो कुछ था इन्होंने दिया उन लोगों के लिए जो DI खान गया या कोहिस्तान में गया है। खुद गवाह हूँ, इन्होंने मेरे हाथ में कैश पैसे अपनी जेब से दिए थे, मैं उस पर भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कितने ग्रेट इंसान हैं। उसके साथ साथ कमर याद साहब की मैं एक बात करूँ, मैंने एक दिन देखा है कि ये वो हेलमेट जो है वो बांट रहे हैं इधर एडमोर के साथ आगे। तो मैंने किसी से पूछा यार ये पुलिस हेलमेट दे रही है और फ्री में दे रही है, तो ये क्या बात है। तो फिर जब बात हुई इनसे तो इन्होंने कहा है कि अगर मेरे इस हेलमेट देने की वजह से ये जो बच्चे हैं, हमारे एबटाबाद के बच्चे हैं, किसी बच्चे की जान बच जाए तो मेरी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। अपने इस शहर की तरफों उम्मीद रखने हैं कि इंशाअल्लाह कि ये अफसरान आसा नाल हमेशा इस तरह ये रिश्ता इन्हां नाल तायात इंशाअल्लाह रही। तो सानू बहुत बहुत शुक्रिया और असी शहर की तरफों तो सलूट पेश करने हैं कि बड़ी अच्छी इज्जत वाला वक्त तुसीं इत्थे गुजार के गए। मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा कमर याद अंकल का और आरफ जवेद अंकल का कि उन्होंने कभी भी, चाहे वो मेरा काम है, उन्होंने मुझे अगर नाम से नहीं याद किया तो उन्हें हवाले से जो है मेरे किसी भी जो भी बंदा वहाँ पे काम के लिए गया है, लीगल काम के लिए गया है, उन्होंने कभी भी उसे खाली हाथ नहीं वापस भेजा। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा हमारे लिए एजाज़ की बात होती है कि एक बंदा अपनी जगह पे बैठा हुआ और उसका जो मुतलका आदमी गया और उसका काम हो गया। मैं आंदा भी एक्सपेक्ट करूँगा जहाँ पे भी ये होंगे हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ रहेंगे और इंशाल्लाह हम इनसे अच्छे की उम्मीद रखते हैं। आगे भी ये जाके अच्छे काम करेंगे ताकि हमारे दिलों में इनके लिए और इज्जत बढ़े। यार जो इस बात यार साहब का दिल दी गहराइयों नाल शुक्रिया अदा करना, उन्होंने एबटाबाद एक बेहतरीन सिस्टम नाल चलाया और अपने ट्रेड का जो जिस तरीके से साढ़े ट्रेड यूनिटी नाल आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह शहर की खिदमत कर रहे हैं और तुसां अफसरां नाल मिल गए। वैसे तो साड़ी कोई ताकत भी नहीं, तुसीं असां नाल तावन करते हो, तावन की वजह तो शहर में अच्छे काम हो रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना। ट्रैफिक के हवाले से जैसा खालिद भाई ने भी कहा है, वसाइल कम है और मसाइल ज़्यादा हैं। आपने अपनी कैपेसिटी के अंदर जो रहते हुए जो काम किया, मैं समझता हूँ कि एबटाबाद का हर जी शोर शहरी आपका एहसान मंद है और रहेगी। बाकी मैं तवक्को रखता हूँ कि जो आपने यहाँ खिदमत सराम दी है, अगर आपको मज़ीद हिम्मत दे, जो आपकी नई जिम्मेदारियाँ मनसरा के अंदर, आप वहाँ भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी अदा करें। कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि हमारे एक अफसर हमसे, कमर साहब से, मुझसे अक्सर वो बात करते रहते हैं, हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा जी हम 6 घंटे मशक्क़त के बाद वो रिज़ल्ट नहीं पा सकते जो आपकी टेलीफोन कॉल के ज़रिए या आपकी 5 मिनट की मुलाकात में जो चीज़ें आप रिज़ल्ट हासिल कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप जो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे मीडिया के दोस्त हैं, आप लोग हमारी ताकत थे, आप लोग ही हमारी स्ट्रेंथ थे। अगर हमने किसी की इज़्ज़त की है
تو آپ لوگوں نے بھی ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کسی بھی موقع پر۔ سیلاب کے لیے فنڈ ریزنگ کی جب بات ہوئی کسی جگہ پہ، کوئی سینئر افسر بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ پولیس والوں کو کیا خیال ہے آپ کا کہ چندہ دے گا کوئی؟ سوال تو بنتا تھا، میں بھی بیٹھا تھا، میں نے کہا جی وہ کچھ مایوسی اور خاموشی والی بات سٹارٹ ہو گئی کہ شاید مطلب ان کا پوائنٹ بڑا جینون تھا کہ یہ کوئی شرمندگی ہمارے لیے کیمپ لگا کہ ہمارے لیے کوئی شرمندگی نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایبٹ آباد کے ٹریڈرز ہمارے ساتھ تھے، ہمارے میڈیا ہمارے ساتھ تھا، شہری ہمارے ساتھ تھے، اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تھے، تو اللہ پاک نے ہمیں ہماری توقع سے بھی زیادہ کامیابی دی۔ آپ لوگ نہ ہوتے، میں دیکھ رہا تھا یہ کیانی صاحب تھے، شردیل بھائی تھے، یہ شہزاد صاحب تھے، سارے ہاتھوں میں وہ کیش جمع کرنے کے لیے چندہ جمع کر لیے، خود انہوں نے شرم محسوس نہیں کیا، اور ہمیں بڑی انکریجمنٹ ہوئی پیچھے بیٹھ کے۔ ہم نے کہا یار دیکھو شہر کے کھاتے پیتے لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، اور وہ 5 روپے 10 روپے مانگ رہے ہیں کسی کے لیے، تو اس سے ایک حوصلہ ہمیں بھی پیدا ہوا۔ کیش کی بات آئی تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ آپ یقین کریں ایبٹ آباد آبادی کے لحاظ سے یا سائز کے لحاظ سے پنجاب کی ایک چھوٹی سی تحصیل سے بھی بہت چھوٹا ہے، لیکن اتنی اچھی کنٹریبیوشن یا اتنا اچھا میسج کسی بڑے ڈسٹرکٹ سے بھی نہیں کیا۔ میں اور قمر صاحب بالکل نزدیک ہیں، یہاں سے کوئی 20 کلومیٹر بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، ہمارے گھر ہماری فیملیز سب ایبٹ آباد میں ہے، تو وہ اسٹیک تو ہمارا یہی ہے، ٹرانسفر تو ہوتی رہتی ہے، تو انشاءاللہ ملاقات بھی رہے گی۔ مانسیرا ساتھ ہے، موسٹ ویلکم آپ سب کو، کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہو، کوئی مسئلہ ہو، بس میں آپ کا میزبان ہوں، قمر صاحب آپ کے مانسیرا میں میزبان ہے، موسٹ ویلکم، آپ آئیں۔ ایبٹ آباد کا یہ خاصہ ہے کہ آپ ایک قدم چلیں اور ذرا برابر بھی آپ نیکی کریں تو 10 قدم چل کے آپ کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایبٹ آباد کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خوبی ہے جو اور شہروں میں نہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ جو وقت گزرا وہ نہ تو ہمارا کوئی تکلف والا گزرا، نہ کوئی ہمارا فاصلوں والا گزرا، تو اتنی محبت، اتنا پیار، بلکہ ہم سروس کی بات چھوڑیں تو ہم شادیوں، غموں، ہر چیز میں، خوشی غم میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں۔ ایک دن سردار شردیل صاحب نہ ملیں یا خالد بھائی نہ ملیں تو ہم خود کال کرتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دائیں بائیں سے ہم ان سے کومنٹ سننا چاہتے ہیں، کبھی کس کے بارے میں، کبھی کس کے بارے میں، تو یہ بڑا پیار ہے آپ لوگوں کا۔ تو ہم لوگ تو یہیں رہتے ہیں، ہماری فیملیز یہاں ہیں، اور یقین کریں آپ کے ساتھ جو بھی ٹائم گزرا، جس طرح آپ نے سیلاب کا ذکر کیا، تو یہ ہمارا کھانا ہی تھا۔ ہمارے کھانے میں میرا خیال ہے سردار شردیل صاحب نے یہ ایک پروپوزل دی اور اس کو پھر میچور کیا، ہمارے جوید صاحب اس میں پھر بزی ہو گئے، انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا، اور ساتھ چھوٹا موٹا پھر ہمیں بھی چلاتے رہے۔ جو آر جوید صاحب کا خاصہ ہے کہ ان کو چلانے کا طریقہ آتا ہے کہ ساتھ ساتھ پوری ٹیم کو وہ چلاتے ہیں، لیکن اس کی مزے کی بات، جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کا سیلاب کی جو کمپین تھی، آپ کی جو فنڈنگ تھی، وہ ساری ہو گئی اور یہ آپ کا سیٹ اپ کلوز ہو گیا۔ تو 5ویں 6ٹھے دن میرے پاس ایک بندہ آیا، میں اماؤنٹ بھول رہا ہوں، پتہ نہیں وہ 7 لاکھ تھی یا 5 لاکھ تھی، تو میرے پاس آیا، میں نے عارف صاحب کو ذکر کیا تھا، میں نے کہا، اس نے کہا جی میرے پاس 7 لاکھ روپے ہیں یا 5 لاکھ روپے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو دینے آیا ہوں۔ میں نے کہا جی ہمیں کس طرح دینے آئے ہیں؟ اس نے کہا جو آپ وہ ٹریڈرز والے مل کے کر رہے تھے، تو میں نے کہا وہ تو سب کچھ کلوز ہم نے کر دی ہے۔ پھر میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ وہ الخدمت جو فاؤنڈیشن جو ہے ان کو وہ دے۔ پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، ان سے نمبر لیا اور اس بندے نے جا کے ان کو دیے۔ یہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ تھا، یہ بہت